بسم الرحمن الرحیم۔ کفر و اسلام کے درمیان ہونے والا پہلا مارکہ میدان بدر میں ہوا تھا۔ کو باطل کے اس مارکے سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدے میں گر کر روتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، اے پروردگار عالم، اگر یہ 313 بھی اس مارکے میں مارے گئے، اگر مسلمان یہ مارکہ ہار گئے تو پھر قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے مارکہ حق و باطل میں حق کو غالب کر کے باطل کو قیامت تک کے لیے مغلوب کر دیا۔ کیسے ہی پیارے تھے میرے آقا علیہ السلام کے وہ پیارے ساتھی جنہوں نے میدان بدر میں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عشق و محبت کی داستانیں رقم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہونے والے یہ صحابہ اکرام قیامت کی صبح تک اسی طرح عقیدتوں اور محبتوں سے بیان کیے جاتے رہیں گے۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا وہیں ان شہدائے بدر اور غازیان بدر کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ عشاق کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دانائے راز علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ کے مدینے پر حملے کی تیاریوں کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے جانثاروں کو جمع کر کے اس کی خبر دی۔ سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام نے ایسی جان نثارانہ اور فدائیانہ تقریریں کی، اس کی مثال نہ زمانہ دے سکا ہے نہ دے سکے گا۔ انصار مدینہ کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم حضرت موسیٰ کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم لوگ آپ کے واقعی تابع دار ہوں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ آپ ابتدا کیجئے اور جنگ کا حکم کیجئے، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ یہ وہی میدان بدر ہے کہ ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا جس نے اپنے آپ کو ذرہ بختر میں چھپا رکھا تھا، طرح کے صرف 2 آنکھیں نظر آتی تھی۔ دوسری طرف افرا کے 2 کم عمر بیٹے معوذ اور معاذ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھی، جن کی مسیں ابھی بھیگی نہیں ہوئی تھی۔ ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی، مگر ان 2 کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی دونوں آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ آخرکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ وہی میدان بدر ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کے آنسو بہے تھے، جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون بہا تھا۔ یہ وہی عظمتوں والا میدان ہے جس میں لڑنے والے ہر سپاہی کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدر والوں کو آج کے دن کے بعد ان کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وہی میدان ہے جس میں لڑنے والے ہر صحابی کو دوسرے صحابیوں سے ممتاز سمجھا جاتا تھا، جس میں لڑنے والے ہر صحابی کا دوسرے صحابیوں سے اونچا وظیفہ رکھا جاتا تھا، جس میں لڑنے والے صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے صحابہ اکرام سے ممتاز مانتے تھے، جن کو قرآن نے ممتاز کہا، اولئک مؤمنون حقا کہا، ہم الفائزون کہا، ہم المفلحون کہا۔ یہی وہ میدان ہے کہ مارکہ حق و باطل کے ہر میدان کی نسبت ہی اس میدان سے ہوتی رہے گی۔ قیامت کی صبح تک ہونے والی ہر حق و باطل کی جنگ کی نسبت اسی میدان بدر سے رہے گی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام پر، آپ کی آل و اولاد پر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس میدان کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھا یہ سامنے سفید کلر کی آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ عریش کہتے ہیں خیمے کو، چھپڑ کو۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا خیمہ مبارک لگایا گیا تھا، جہاں سے آپ بدر کا پورا معائنہ کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہے فضاؤں میں۔ پیچھے آگے ہم انشاءاللہ آپ کو جبل ملائکہ بھی بتائیں گے،
جو فرشتے جہاں پر نازل ہوئے تھے 1000 کی تعداد میں اور دوسری جگہ 5000 کی تعداد میں ذکر کیا ہے. اس وقت ہم آپ کو ایک بہت اہم تاریخی جگہ بتانے جا رہے ہیں. یہ بدر کا وہ کنواں ہے مسجد عریش کے عقب میں جو ایک میدان ہے. جب غزوہ ہوا اور جب جنگ ہوئی اس کے بعد جو 70 کفار یہاں پر جو مارے گئے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کے 70 کو، جن میں سب سے بڑا ان کا سرگنا اور ان کا جو بڑا تھا ابو جہل تھا، تو اسے بھی اور اس کے ساتھ جو 70 تھے ان کو اسی کنویں میں ڈال دیا گیا. وہ 70 کے 70 اسی کنویں میں ڈال دیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن یہاں قیام فرمایا. اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہونے لگے تو آپ نے یہاں پر آواز دے کر ان سے دریافت بھی کیا تھا کہ کیا اب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی، کیا اب تم حقیقت سے واقف ہو گئے. جس پر علماء نے اور فقہاء نے مستقل سماع موتیٰ کے مسئلے کا اس حدیث کے تحت تفصیل لکھی ہے اور عرض کی ہے. بہرحال یہ بدر کا وہ وسیع و عریض میدان ہے. آج 13 شعبان المعظم 1440 ہجری یہاں پر ہم موجود ہیں مع اہل و عیال کے. مسجد عریش بدر کی بڑی مسجد یہاں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کنواں جس میں ابو جہل اور 70 کو ڈالا گیا تھا، یہ وہ کنواں ہے. درخت کے تنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وسیع و عریض میدان بدر کا مسجد عریش، اور یہ درخت کھجور کے، اور ایک خاموشی اور ایک فضاؤں پر سناٹا آج تک طاری ہے. ابھی بدر کی بستی سے ہم گزرے تھے، ایک خاموش فضائیں آج بھی بدر میں موجود ہیں. ان 14 صحابہ کی قبروں پر بھی حاضری ہوئی جو بدر میں شہید ہوئے تھے. ان میں سے 13 یہیں پر مقبرے میں ایک جگہ مدفن ہے، ایک اونچی سے ٹیلے پر پتھروں کی ایک باؤنڈری کے ساتھ. عام طور پر بسیں جب پہنچتی ہیں بدر اور وہ سلام عرض کرتی ہیں تو دیوار سامنے ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس جگہ پہنچایا جہاں عام طور پر آنے والا نہیں پہنچتا. ہمارے رہبر کے ساتھ آج وہاں پہنچے اور ان حضرات صحابہ کرام کی قبر پر سلام بھی عرض کیا، وہاں دعا بھی کی. اور اب یہاں پر اس وقت ہم بدر کے اس میدان میں موجود ہیں، مسجد عریش کے بالکل عقب میں موجود ہیں. اور یہ کنواں جہاں پر کفار مکہ کے 70 جو قتل ہوئے تھے ان کو ڈال دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صحابہ کی دعاؤں کو قبول کیا اور فوراً اپنی مدد نازل فرمائی. اس مبارک سرزمین پر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں امت مسلمہ بے بس اور بے کس ہے، پریشان ہے، اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائے. اور جیسے صحابہ کی فریاد کو رب نے یہاں سن کر فوری مدد نازل کی تھی، رب کریم اپنی مدد کو نازل فرما دے. ہم ان شہدائے بدر کے صدقے میں اپنے رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ امت کی انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.